السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں، بہت ہی دلچسپ معلومات آپ کو ملیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر کتنا عرصہ زندگی بسر فرمائی؟ تو اس کا جواب ہوگا کل 53 سال، پیدائش سے لے کے ہجرت تک۔ اگلا سوال ہے، اعلان نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ مکہ میں گزارا؟ تو 13 سال گزارے ہیں آپ نے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار مکہ تشریف لائے؟ تو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار مکہ تشریف لائے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ نماز ادا کیا کرتے تھے؟ تو جواب ہے دار الارقم، جو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور خانہ کعبہ کے اندر ادا کیا کرتے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ایذا کون لوگ دیتے تھے؟ تو یہ 3 لوگ ہیں جو زیادہ ایذا دیا کرتے تھے، ابو جہل، ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کن اصحاب کو سب سے زیادہ تکالیف برداشت کرنا پڑی؟ تو جواب ہے حضرت بلال حبشی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال ہے کہ کون لوگ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا و مصیبت سے دور لے جاتے تھے؟ تو جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق، جناب ابو طالب اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ ہجرت حبشہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب حکم دیا؟ تو حبشہ کی ہجرت کے لیے رجب 5 نبوی کو آپ نے حکم دیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہجرت حبشہ کتنے لوگوں نے کی؟ جواب ہے 12 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت حبشہ کی۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی اور داماد بھی تھے؟ تو جناب حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ حبشہ میں کسی بادشاہ نے مسلمانوں کو آسان و سکون سے رہنے کی اجازت دے دی تھی؟ تو وہ جناب نجاشی تھے، انہوں نے مسلمانوں کو آسان و سکون سے رہنے کی اجازت دی تھی۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ قریش نے کس کو حبشہ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے؟ تو عبداللہ بن ربی اور عامر بن العاص کو بھیجا تھا۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ قریش نے کس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ سے باز رہنے کی مختلف اقسام کی پیشکش کی تھیں؟ تو حضرت ابو طالب کے ذریعے۔ تو اگلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پیشکش کو یہ کیا کہہ کر رد فرمایا کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو تب بھی میں دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ شعب ابی طالب میں کتنا عرصہ قیام رہا؟ تو 3 سال رہے ہیں آپ۔
اگلا سوال یہ ہے کہ شعب ابی طالب کا واقعہ کب پیش آیا؟ تو جواب ہے نبوت کے 7ویں سال پیش آیا۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ قریش نے کون سا معاہدہ کر کے حضور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا؟ بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان کے ساتھ ہر قسم کا لین دین ختم کر دیا جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شعب ابی طالب میں کون چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی اشیاء پہنچاتا تھا؟ تو جناب حضرت ابوبکر صدیق اور حکیم ابن حزام یہ 2 اشخاص تھے جو کھانے پینے کی چیزیں چپکے سے پہنچاتے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قریش نے جو معاہدہ بنو ہاشم سے لیا تھا ان کی دستاویز انہوں نے کہاں لٹکائی تھی؟ تو جواب ہے خانہ کعبہ کے پردوں میں لٹکا دی تھی۔ اس معاہدے کی دستاویز کے ساتھ کیا ہوا؟ جواب ہے اس کو دیمک جو ہے وہ کھا گئی سوائے اللہ کے نام کے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کے کہنے پر شعب ابی طالب کا معاہدہ ختم ہوا؟ تو یہ لوگ تھے ابو البختری بن حشام، عدی بن قیس، زما بن الاسود اور زہیر بن امیہ۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کس سن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفقا شعب ابی طالب سے باہر آئے؟ نبوت کے 10ویں سال باہر آئے، 3 سال بعد۔ سوال اگلا ہے کہ عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ تو عام الحزن سے مراد غم کا سال ہے۔ عام الحزن کس سن کو کہا جاتا ہے؟ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ سے اگلا سوال یہ ہے کہ عام الحزن میں کیا ہوا تھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا تھا، اس وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ واقعہ معراج کس سن میں ہوا تھا؟ جواب ہے نبوت کے 12ویں سال ہوا تھا اور 11 سال مکمل ہونے کو تھے اور 12واں شروع ہونے والا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ معراج کا مطلب کیا ہے؟ تو معراج کا مطلب بلندی ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ تو جواب ہے لا مکان، یعنی مکان و زمان کی حدود و قیود سے آگے۔ سوال یہ ہے معراج میں کون سا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر سوار تھے؟ تو آپ کی سواری جو تھی وہ براق مبارک تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ معراج کا تحفہ کسے کہا جاتا ہے؟ صلاۃ کو، یعنی نماز کو معراج کا تحفہ کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ معراج کا ذکر قرآن کی کس 2 سورتوں میں کیا گیا ہے؟ تو پہلی سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل اور دوسری سورہ ہے سورہ النجم۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ معراج کس مہینے میں ہوئی؟ تو ماہ رجب المرجب کے اندر معراج ہوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ معراج کس وقت ہوئی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ رات کے وقت معراج ہوئی تھی۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ واقعہ معراج کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب عنایت فرمایا گیا۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی؟ تو حدیث کی کتابوں کے اندر دونوں طرح کی معراج ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو مکمل کرتے ہیں۔ آنے والی ویڈیو کے انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔